الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وعلی آلہ وعطرتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اس کا کرم ہوا، اس نے فرصت اور وقت دیا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی کوشش کریں کہ ہم زندگی میں لا سکیں۔ اللہ کا شکر۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس آیہ کریمہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور آپ کے مبعوث ہونے کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک عظیم رسول اٹھائے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم رسول کہا گیا ہے۔ سارے ہی رسول عظیم ہیں، سارے ہی نبی عظیم ہیں، لیکن عظیموں میں بھی عظیم اور بڑوں میں بھی بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ کی 4 صفات قرآن حکیم نے ان کا حوالہ دیا کہ آپ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر کہا کہ وہ اپنے مخاطبین اور اپنے وابستگان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو دھوتے ہیں، ان کے دلوں کو دھوتے ہیں، اور ان کے اندر جو گندگیاں ہیں، آلودگیاں ہیں، اپنی توجہ سے ان آلودگیوں کو دور کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور تعلیم کے لیے جو صیغہ استعمال کیا وہ آہستہ آہستہ دینے کا معنی رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو کتاب کی تعلیمات ہیں وہ اپنے ماننے والوں کے اندر ودیت کر دینی ہوتی ہیں اور کی، اور اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حکمت کے موتی ہیں، قرآن مجید نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت کا جو انداز ہے اس کی تصویر کشی کی کہ حضور کا وجود، رحمت عالم علیہ السلام کے فیصلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھکیں، صحبتیں، نشستیں اور نصیحتیں، سب رب ذوالجلال نے حکمت قرار دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 4 کام بڑی جان فشانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ انسانی حلقوں میں عام کیے اور ارضاء کیے۔
کتاب اللہ کو زندگی کا حصہ بنا دیا، تلاوت کو صحابہ کے دل کا عشق بنا دیا، اور یوں ہی حکمت بھری زندگی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ آج تک آپ کی باتیں حوالہ بن گئیں دنیا کے انسائکلوپیڈیاز، ریفارمرز، اخلاق کے بانی، روایات کے ماہرین اور اہل عقد و کشا اور فقراء، جس بھی طبقے کا کوئی انسان ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھے اور وہ دنیا میں کامیابی حاصل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اتنی وسیع ہے کہ آسمان پر اتنے ستارے نہیں ہیں جتنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسائل حمیدہ اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ لیکن دو باتیں جن کا چرچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے حلقہ میں بھی تھا، اور آج میں بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے ناظرین کو سمجھاؤں گا کہ انہی دو چیزوں کا فقدان ہے۔ دنیا میں سچ گم ہو گیا ہے، سچائی نہیں رہی، کرداروں کے اندر اور باتوں کے اندر نفاق آ گیا ہے، دوغلے قسم کے کردار سامنے آ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس وقت دنیا میں جس کا قحط محسوس کیا جاتا ہے کہ امانتوں کا تصور ہی نہیں ہے، بینک کرپٹ ہو رہے ہیں، شخصیتوں میں ایسے لوگ مل جائیں جن میں امانت کا نور ہو، یہ آج بعید از روایت معلوم ہوتا ہے۔ کیا یہ عظمت کی بات نہیں کہ مشرکانہ سوسائٹی کے اندر جب اعتراف اور تسلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ صادق کا مطلب سچے کھرے انسان، اور امین کا مطلب کہ امانتوں کی آماجگاہ۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبل ابو قبیس پر چڑھ کر اعلان کیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے کوئی لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تو مکہ کے تمام قبائل کے رؤسا جو پہاڑ کے دامن میں کھڑے تھے، انہوں نے یک زباں ہو کر کے کہا کہ ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امانت رکھنے کا، سنبھالنے کا نور بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسی پر میں یہ بتاؤں گا کہ کیا یہ معجزہ عملی دنیا میں کہیں اور آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ مکہ کا ایک ایک بچہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دشمن ہو گیا اور جوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے، معاذ اللہ اب ان کو شہید کرنے کی تیاریاں کرنے لگ گئے، تو طے پایا کہ ہم رات کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہوں گے تو ہر قبیلے کا ایک شخص سب ایک لشکر بنا کر ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں شہید کر دیں گے۔ اس وقت بھی ایک طرف نفرتوں کے طوفان دیکھو، ایک طرف بغض اور حسد کی بدتمیزیاں دیکھو، اور دوسری طرف یہ دیکھو کہ حضور کا غار دارالامانت بنا ہوا تھا۔ مکہ کے کم و بیش جتنے بھی اہم لوگ تھے جو مالدار تھے، انہیں اپنی مال کی امانتیں رسول کریم علیہ السلام کے غار حضور کے پاس
رکھی ہوئی تھیں۔ یہاں پہنچ کر تاریخ کا طالب علم وادی حیرت میں گم سن ہو جاتا ہے کہ ایک طرف جان کے دشمن ہیں اور دوسری طرف تمام اہم لوگوں کی امانتیں ان کے گھر میں، اور حضور کا گھر دارالامانت بنا ہوا ہے، اور کردار کے سراج منیر کی روشنی دیکھیں۔ آج محسوس ہو رہا ہے کہ سورج آسمان سے طلوع نہیں ہوتا، سورج حضور کے گھر سے طلوع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹایا۔ حضور کے معجزوں کی کہانی ایک طرف، علی کی کرامتوں کی بات اپنی جگہ، ابو بکر صدیق کی رفاقتوں کی سیرت ایک طرف، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ 3 دن تک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم امانتیں جو ہیں وہ لوگوں کو واپس کرتے رہے۔ 3 دن کافی ہوتے ہیں، کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے لوگوں کی امانتیں ہوں گی، دشمنی کی حالت کیا ہوگی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا تک کوئی چیز جو ہے اس میں امانت میں خیانت نہ ہونے دی۔ اور آپ کے بارے میں جو مشہور تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، ہجرت کا واقعہ ہی اس کی تصدیق کرتا ہے اور یہ تصدیق نامہ بن جاتا ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ یہی وہ اخلاق تھے کہ مکی زندگی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی مکہ آیا اور انہوں نے جو حالات تھے زیر و زبر ان کا مشاہدہ کیا کہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے شفقتوں کا دریا پھوٹ رہا ہے۔ بلا شبہ آپ کی رحمتوں کی عکاسی اس آیت میں ملتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی عظمتوں اور فضیلتوں کی روشنی حضور کی ذات میں ملاحظہ کی، واپس گئے اپنے قصبہ میں، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مکہ کی کوئی بات سناؤ کہ تم نے وہاں کیا دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل حالات زیر و زبر ہیں۔ اے ابو ذر، جس طرح آپ بتوں سے نفرت کرتے ہیں اور بت پرستی کو زندگی کی پیشانی پر ناسور تصور کرتے ہیں، مکہ میں بھی ایک صاحب رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بت غلط ہیں، اصنام غلط ہیں، تم جو ان کی جے پکارتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلچسپی پیدا ہوئی، آپ نے اپنے بھائی کو بٹھایا اور کہا کہ میں یہ بات کچھ اور تفصیل کے ساتھ سننا چاہتا ہوں۔ وہ بار بار سناتے اور بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا، تو کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق کو آپ نے کیسا پایا، ان کی سیرت کو آپ نے کیسا پایا۔ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے کہا کہ وہ اخلاق عظیمہ، کہ وہ امین ہیں، ان کی خوبصورت باتیں اور خوبصورت اخلاق سارے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہی اخلاقی کشش لوگوں کی کنورژن کا سبب بنی۔ آج بھی ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت حکمت کے ساتھ اگر انسانی حلقوں میں پرچار کا موضوع بنائیں تو دنیا ساری اب بھی روشنی سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قبول کرنے لگ جائے۔ ہم مسلمانوں کے ذمہ یہ قرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیغامات امانت کے ساتھ پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔